بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ تلاوت آپ نے سنی، قاری طبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ وہ مقدس لمحے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں، دلوں کو سکون بخشتے ہیں اور روح کو تازگی دیتے ہیں۔ اس مہینے میں نماز اور دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تراویح کی ہر رکعت، قرآن کی روشنی میں کی جانے والی ہر عبادت اور دل کی گہرائی سے اٹھنے والی ہر دعا ہمیں اللہ کے قرب کے انمول لمحے دیتی ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا صبر نہیں، بلکہ یہ دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی کا وقت بھی ہے۔
تو پھر اس رمضان اپنی نمازوں میں خلوص پیدا کریں، ہر دعا میں دل کی سچائی کو اپنائیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کر لیں، کیونکہ ہر لمحہ ہر دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ پر انحصار کریں۔ اور یہ مہینہ ہمیں نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، رحم دلی اور محبت کے جذبے کو بھی جگاتا ہے، اور رمضان کا ہر دن ہر رات اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ آئیے اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ دل سے جھک کر اللہ کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار بنیں۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایک خوبصورت سا پیغام آپ سب کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ رمضان المبارک صبر، عبادت اور نظم و ضبط کا مہینہ ہے، مگر کچھ افراد کے لیے یہ مہینہ صحت کے حوالے سے خصوصی توجہ کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر گردوں کے مریض اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں عام افراد کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ گردوں کے مریض کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کن صورتوں میں روزہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یورولوجسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر شبیر چودھری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا۔ آپ کیسی ہیں؟ رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بالکل صحیح، آپ کا کیسے جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے ابھی تک تو، اللہ کا شکر ہے۔ موسم بھی اچھا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا، پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان چل رہا ہے تو جن لوگوں کو گردوں کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ وہ اپنائیں روزہ رکھنے سے پہلے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس موسم کے یہ روزے ہیں اس میں تو ویسے بھی کوئی موسم کی سختی نہیں ہے، روزہ رکھنا بڑا آسان ہے۔ جہاں تک اب گردوں کے امراض میں مبتلا مریض ہیں، گردوں کے مختلف طرح کے امراض، ایک وہ ہیں جو ڈائلسس پہ ہیں، کڈنی فیلئر کا شکار ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں۔ دوسرا یہ ہیں جن کو گردے کی میں پتھریوں کا عارضہ لاحق ہے، یا تیسرے وہ ہیں جن کو گردے کے مختلف امراض لاحق ہیں، لائک ان کو غدود کا پرابلم ہے، یا ان کے اس کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر کی وجہ سے ان کے گردے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ مریض جن کے گردے خراب ہیں، جو وہ ڈائلسس پہ ہیں۔ دیکھیں، گردوں پہ جو ڈائلسس پہ مریض ہوتے ہیں جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، ان کو تو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی کم سے کم پئیں، لائک کہ پورے دن کے اندر وہ پانی جو ہے 500 ml سے زیادہ نہ پئیں، 2 گلاس سے زیادہ نہ پئیں جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، کیونکہ جتنا وہ پانی پئیں گے گردہ ان کا پانی جو ہے واش آؤٹ نہیں کرے گا، وہ باڈی میں ریٹین رہے گا، جسم پہ سویلنگ ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں سوج جائیں گے، پاؤں پہ سویلنگ آ جائے گی، ایک اور پرابلمز آئیں گے، چلیں گے تو سانس پھولے گا۔ دوسری اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم پروٹین انٹیک روکتے ہیں، کہ جتنا آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کے اوپر سب سے زیادہ سٹریس جو پروٹین ڈائٹ ڈالتی، پروٹین ڈائٹ کون سی ہے؟ آپ کا گوشت ہو گیا، انڈے ہو گئے، اور اس طرح کی جتنی بھی پروٹین ڈائٹ ہیں وہ آ گئی۔ اس کے علاوہ ہم پوٹیشیم کا انٹیک کم کرتے ہیں۔ پوٹیشیم کس میں ہوتا ہے؟ کھجور میں، کیلے میں، جوسز کے اندر۔ کرونک کڈنی ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی ان کو ہم کم خوراک، کم پانی لینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو گردہ کا جو مرض ہے وہ باعث شفا بھی نہیں رہتا، کیونکہ ان کے لیے وجہ یہ کہ ان کو اپنی زندگی بڑی کیلکولیٹر گزارنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ایسے مریض بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے روزہ زیادہ معاون ثابت ہوگا ان کی بیماری کنٹرول کرنے میں۔ لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، لائک کہ آپ بالکل ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گردے کے مریض جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں ان کے اندر نمکیات جو ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا منرلز جو ہوتے ہیں ان کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ روزہ رکھیں، پانی کا کم استعمال کریں، پروٹین ڈائٹ مت لیں، فیٹی ڈائٹ مت لیں، پکوڑا سموسہ وہ نہیں کھا سکتے، کھجور چونکہ سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، ہم سنت کی پیروی کریں، ایک کھجور کھائیں، ایک سے زیادہ نہیں، ایک کھجور لیں، صرف ایک کھجور، ایک سے زیادہ ایک کھجور لینی، اس سے زیادہ آپ نے کھجور نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ اپنا واٹر جو انٹیک ہے وہ پراپر رکھیں، اور پروٹینیشیس ڈائٹ نہ لیں، آپ نارمل روزہ رکھیں گے، بلکہ یہ روزہ جو ہے آپ کی صحت بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ اگر وہ سمٹمز ظاہر ہوں تو ان کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جسے کہیں کہ ان کو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، اور وہ اٹھتے ہی نکاہت کا شکار ہو رہے ہیں، یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بلڈ پریشر ان کا بہت نیچے آ گیا، لائک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 80 اور 60 تک چلا گیا، لائک 80 اوپر والا 60 نیچے والا، تو اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو باڈی ہے اس کو کوپ نہیں کر پا رہی، اس صورت کے اندر وہ بالکل اپنا کچھ بھی متبادل بندوبست کر سکتے ہیں۔ آلرائٹ، اچھا سر، ہم تھوڑا بیسک سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہم آبویسلی پانی بھی نہیں پیتے۔ جن لوگوں کو کڈنی کے مسائل نہیں ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، پورا دن تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے ہمیں، تو یہ بتائیں کہ کون سی ایسی ہماری عادات ہے روزمرہ کی زندگی میں جو کہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ بعد میں جا کے ہمیں کڈنی کے مسائل ہوں گے؟
دیکھیں بیسیکلی جو کرنی ہے یہ صرف ویسٹ پروڈکٹس نہیں نکالتا آپ کی باڈی میں سے کہ جو فاسد مادے ہیں ان کو ہی خارج نہیں کرتا, اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ افعال ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خون بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے, یہ وائٹامن ڈی جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, کیلشیم میٹابولزم میں کام کرتا ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گردہ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو مختلف امراض ہیں گردوں سے ریلیٹڈ, وہ کون سی جو اپنی لائف سٹائل ہے, ڈیلی لائف سٹائل, وہ چیزیں اوائڈ کریں اس میں؟ دیکھیے کسی بھی بیماری کی کنٹرول کے لیے یا اس کے علاج کے لیے پہلا جو سٹیپ ہمیشہ لائف سٹائل موڈیفکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدلیں. طرز زندگی کیسے بدلنا ہے؟ گردے کے وہ تمام مریض جن کو شوگر بلڈ پریشر ہے وہ اپنی شوگر کنٹرول رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں. جن کو گردے کے اندر پتھری کا مسئلہ لاحق ہے وہ ایسی تمام ادویات, ایسی تمام غذائیں, ایسی تمام ایکٹیویٹیز نہ کریں جو پتھری کے بڑھاؤ کا باعث بنتی ہیں یا پتھری کو جو ہے نکلنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز کریں. اپنی خوراک کے اندر آکسلیٹ والی جو ڈائٹس ہیں جیسے سبز پتے والی سبزی ہیں, ساگ, پالک ہے, چھوٹا بڑا گوشت بہت زیادہ ہے, ٹماٹر ہیں, یہ نہ کھائیں, اس سے اوائڈ کریں. اور دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پانی کا جو انٹیک ہے 3 لیٹر منیمم سارے دن کے اندر لیں. مطلب 12 گلاس پانی روز پینا ہے. جیسے ابھی گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو پسینہ زیادہ آتا ہے, یا باہر جا کے آپ نے کام کیا ہے یا آپ کھیل کے آئے ہیں تو پھر پانی کا انٹیک 12 گلاس سے بھی آپ نے بڑھا لینا ہے. اور اس کے علاوہ جو مشروبات ہیں جیسے ہمارے ٹریڈیشنل مشروبات ہیں, کچی لسی جسے ہم بولتے ہیں, اس میں کیا ہوتا تھا, کچی لسی کے اندر دودھ کو پتلا کر کے پانی ڈال کے اس کے اندر نمک ڈال دیا جاتا تھا. نمک کا کیا افیکٹ آتا تھا کہ وہ آپ کے نمکیات کی کمی کو پورا رکھتا تھا. اسی طرح شکنجوین ہے. تو جو مشروبات ہیں وہ اپنا انٹیک بڑھا دیں, اور اس میں مشروبات کے اندر جو سوڈا یا کوک وغیرہ ہیں وہ نہیں لینی. پروسیس فوڈ نہ کھائیں. پھر اس کے علاوہ جنکس نہ لیں. ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز صرف آپ کو فزیکلی ایکٹیو نہیں رکھتی بلکہ باڈی کے تمام آرگنز کو بھی بہتر طور پر چلانے میں آپ کی مدد دیتی ہے. آپ ایکسرسائز کریں, وزن مت بڑھنے دیں, تو ان عادات کے بعد آپ ایک بہتر گردے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اچھا آپ نے پتھری کا ذکر کیا, تو جن لوگوں کو کڈنی سٹونز ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا سیف ہے؟ بالکل سیف ہے. دیکھیں کڈنی سٹونز کیا کرتے ہیں, کڈنی سٹونز کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں. مینیفیسٹ وہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو بہت شدید درد ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری کمر میں درد شروع ہو گئی, یا دونوں سائڈوں پہ پنجابی جنوں کہتے ہیں وکھیاں چ درد شروع ہو گئی, اور وہ درد اتنی تیز ہوتی ہے کہ مریض نو لگتا ہے جان نکل رہی, کوئی چیز اندر مروڑ رہا ہے. اے جننے والے پرابلم ہے نا, ان مطلب یہ ایک نارمل میں مریض کی زبان میں بتا رہا ہوں, جو مریض اس طرح کر کے کہتا ہے اور اس کے ساتھ بہت شدید قے آ رہی ہوتی ہے, متلی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ علامات اس ہیں کہ آپ کو پتھری جو ہے وہ اب اپنے مینیفیسٹ کر رہی ہے, سمٹم ظاہر کر رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ روزہ تو رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر آپ پانی کم پئیں گے, اگر آپ ایسی تمام خوراک استعمال کریں گے جس کے ذریعے پتھری کے جو بڑھنے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہو جاتی ہے, نمک زیادہ لے لیں گے, پروسیس فوڈ لیں گے, فروزن فوڈ کو فرائی کر کے کھائیں گے, تو اس کے اندر جو پتھری والے مریض ہیں ان کے اندر پین ہونے کا چانس بڑھ جائے گا. ان کو یہ چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ اپنا ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر رکھیں. اگر پتھری خدا نہ خاص اس نے گردے کی نالی کو بلاک کر دی ہے تو اس صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ پتھری کے بلاکیج کی وجہ سے گردہ خراب ہو سکتا ہے. فوری طور پہ یورولوجسٹ سے رابطہ کریں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں. ونس ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے, وہ بلاکیج ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں درد بھی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا آپ نے پانی کا ذکر کیا کہ پانی کا انٹیک اپنا زیادہ سے زیادہ رکھیں, تو آبویسلی رمضان میں نا اتنا پانی پیا نہیں جاتا, پورا دن آپ کا روزہ ہوتا ہے, تو یہ بتائیں جو افطار سے لے کے سحری کا ٹائم ہے تب تک ہم اپنی پانی کی روٹین کیسے رکھیں؟ ایگزیکٹلی, یہ بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ فاسٹ کر رہے ہیں, مطلب آپ نے جسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر پانی تو نہیں پی سکتے آپ, انڈرسٹوڈ بات ہے. اچھا لیکن اب دیکھیں جسم کے اندر پانی کا پورا ایک سٹوریج ہوتی ہے, جسم کے اندر ایک ذخیرہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم پانی کم لے رہے ہیں تو ہم ایسے عوامل کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے ہمارا پانی کا ضیاع زیادہ ہوتا ہے. مثلا باہر جائیں گے, پسینہ آئے گا, پانی ضائع ہوگا. آپ یورین زیادہ آئے گا, اگر آپ نے چائے کافی زیادہ پی لیا سحری میں, سارا دن آپ یورین کرتے رہیں گے, تو جو آپ نے پانی پیا ہے وہ ڈائیوریسس کے ذریعے نکل جائے گا, وہ بھی ایک ڈی ہائیڈریشن کی وجہ ہے. تو لہٰذا نہ صرف پانی ایمپل مقدار میں لینا ہے آپ نے, بلکہ پانی کے ضیاع کو بھی روکنا ہے. کیسے روکنا ہے؟ آپ سحری کے وقت آپ فوری طور پہ ایک دم سے سارا پانی نہ پئیں, بلکہ سحری کوشش کریں گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, اس کو آہستہ آہستہ بٹس پہ بٹس میں پئیں, تاکہ آپ 1.5 لیٹر کے قریب پانی سحری کے سے پہلے اپنا انٹیک پورا کر لیں. افطاری کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے روزہ کھلا تو جامع شریف کا جگ منہ کو لگا لیا, ایسا نہیں کرنا, بلکہ کیا کریں, 1 گلاس پانی پی لیا, آپ
نماز پڑھیں, اس کے بعد پھر پانی پی لیں, اس کے بعد واک کر کے آئیں, عشاء کی نماز کے لیے یا تراویح کے لیے اس دوران آپ اپنی پانی کی بوٹل ساتھ رکھ لیں نماز کے لیے دوران اور پیتے رہیں, تو 1.5 لیٹر اس طرح پورا کر لیں, 3 لیٹر آپ کا پورا ہو گیا. تو آپ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کے اندر چائے, کافی اور کیفینیٹڈ جو جس میں کیفین ہوتی ہے وہ تمام ڈرگس اور تمام مشروبات اوائڈ کریں, کیونکہ اگر آپ یہ پئیں گے تو اس سے یورین زیادہ آئے گا اور آپ کا پانی کا جو اخراج ہے وہ بڑھ جائے گا اور پانی کی کمی ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا. اور دوسری کوشش یہ کریں کہ آپ نے دھوپ والا باہر والا کوئی کام کرنا, جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا جو کھلاڑی ہیں, وہ کوشش کریں کہ شام کے وقت جا کے اپنی کھیل کھیلیں, ایکسرسائز کریں, یا کھیتوں میں کام کرنا تو ارلی مارننگ کر لیں تاکہ ان کو پسینے سے بچ سکیں اور پانی کا ضیاع روک سکیں. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے یوزلی جو میجورٹی لوگ ہیں نا وہ زیادہ پانی دن میں پیتے ہیں اور شام میں یا رات میں نا اتنا پانی نہیں پیتے, تو یہ مجھے بھی کنفیوژن ہے, یہ بتائیں کہ نا سحری کے بعد, سحری سے پہلے اور افطار کے بعد ہم لوگ کیونکہ جلدی سو جاتے ہیں, صبح آفس جانا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے کالج جانا ہوتا ہے, یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ پانی پی کے ایک ساتھ سو جانا کیا وہ بھی سیف ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو کڈنیز کو نقصان دیتا ہے نا, کیونکہ ہم اٹھ نہیں رہے, یورین نہیں کر رہے, تو وہ بھی کیا ڈینجرس نہیں ہوگا؟ اچھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور نیوز جو ہے, لاہور کا چینل ہے, اور لاہور میں پنجابی تو بڑی اچھی بولی, مطلب اس میں پھر پنجابی میں وہ مریض کے اندر جی سانو پھارا ہو گیا, ٹھیک ہے, میرا پیٹ پھل گیا. وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دم سے 1.5 لیٹر اکٹھا پانی پی لیتے ہیں. اچھا, اب میں دوبارہ آتا ہوں, مجھے نا تھوڑا سا ذاتی طور پہ ایک اعتراض ہے کہ ہم افطاری تو اتنے اہتمام سے کرتے ہیں کہ اس میں بے تحاشا کھانے کھائیں گے, ٹکا کے کھائیں گے, پئیں گے. سحری کو ہم تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں. اب خیر سحری کرنے کا ٹرینڈ تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے, لوگ سحریوں پہ بھی انوائٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب سحری میں بھی ہمیں اپنی خوراک کا بہتر استعمال کرنا چاہیے, صرف افطار ہی نہیں, کیونکہ آپ نے سارا دن بھوکے رہنا, تو اب سحری اچھی کر لیں. تو جب آپ اس کے اندر آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ ریورس ہو رہی ہوتی ہے نا, تو آپ سحری کے اندر پانی انٹیک بڑھا لیں اپنا, اور رات آپ کے پاس پوری پڑی ہوتی ہے, آپ نے سونا بھی, نیند بھی کرنی, لیکن نیند پوری کرنے سے پہلے بھی 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ بٹس پہ بٹس میں پانی پی سکتے ہیں. تو سر اپنا ایٹنگ اور ڈرنکنگ ہیبٹس ریورس کر لیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتا دیں کہ سحری افطاری کا ذکر ہو ہی رہا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو بالکل اوائڈ کریں ان لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں, جن کو کڈنی کے مسائل ہیں, وہ سحری افطاری میں وہ چیزیں بالکل نہ کھائیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پروٹین انٹیک کم سے کم رکھیں. پروٹین انٹیک سے مراد کیا ہے؟ پروٹین انٹیک سے مراد یہ ہے کہ گوشت ہو گیا, انڈے ہو گئے, اور گوشت سے بنی چیزیں ہوگی, تکے, بوٹیاں, یہ ذرا کم کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ نمک کا استعمال کم کریں. میں آپ کو پکوڑے اور سموسے کھانے سے, میں وہ ڈاکٹر ہوں جو سموسے کو منع کر دیتا ہے, سموسے پکوڑے کھائیں بٹ اس میں نمک اور فیٹ کنٹینٹ کم سے کم رکھیں, نمک کم سے کم. تیسری چیز اہم جو آج کل میں بڑی اس کو ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے, وہ یہ ہے کہ فروزن فوڈز, پروسیسڈ فوڈز استعمال نہ کریں. آپ نے جو چیز بھی بنا کے کھانی ہے وہ تازی بنا کے کھائیں, فریش فوڈ کھائیں, آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہوگا. اور پانی کا انٹیک میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے 3 لیٹر سحری افطاری دونوں میں پورا رکھنا ہے. اور کھجور, جن کو گردے کا مرض لاحق ہے اور ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, وہ کھجور کم سے کم استعمال کریں, اور جوس بھی کم سے کم استعمال کریں, فروٹ جوسز بھی کم لیں. باقی افطاری ہاں کولڈ ڈرنکس اوبیسلی اوائڈ کرنے نا آپ نے. کولڈ ڈرنکس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کیفین ہوتی ہے. اگر سحری میں آپ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں تو آپ سارا دن پھر واش روم ہی آتے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے پھر آئیڈیل سحری اور افطار بھی بتا دیں, ہیلدی سی. سب سے اچھا جو ہے وہ آپ نے وہ کھانی ہے جو نیوٹریشیس بھی ہوں اور آپ کی صحت کے لیے اچھی بھی ہوں. تو میرے خیال کے اندر سحری کے اندر آپ چپاتی لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں, آپ شوربے والی چیزیں لے سکتے ہیں, ایون آپ اس میں فروٹ بھی لے سکتے ہیں ارلی مارننگ جو سحری کے اندر. اور انڈا ضرور لیں, انڈا ضرور کھائیں. جن کو گردے فیل ہیں وہ اوائڈ کریں, لیکن جو باقی پیشنٹس ہیں جن کو سادہ سٹونز ہیں, کوئی اور مسئلہ ہے, وہ کھا انڈا ضرور انڈا کھائیں, انڈا بوائل کر کے کھائیں. چاول بھی کھا سکتے ہیں ویسے. اور اسی طرح افطاری کے اندر کیا کرنا ہے کہ افطاری کے اندر 1 کھجور لیں, اور اس کے ساتھ واٹر انٹیک اپنا شکنجوین, کچی لسی اور کوئی بھی مشروبات جو ہمارے ٹریڈیشنل مشروبات ہیں جو نمکیات پورا کرتے ہیں وہ استعمال کریں. اور ساتھ تھوڑا سا کھانا نماز کے بعد اور وقفہ ڈال کے کھائیں. اور پکوڑا, سموسا آپ نے جو کھانا ہے, کچوریاں کھانی کھائیں ضرور, لیکن تھوڑی سی مقدار میں. یہ نہیں ہے کہ پورشن کنٹرول کر لیں تھوڑا سا. اچھا, آپ نے پروسیسڈ فوڈز کی بات کیا کہ وہ بالکل اوائڈ کریں, تو جو ہم گھر میں بنا کے فریز کر دیتے ہیں وہ بھی اوائڈ کریں, یا وہ ذرا قابل وہ ہے, قبول ہے؟ دیکھیں, آپ جیسی جتنی بہنیں جو سن رہی ہیں, جو مائیں, جو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں جو اپنی آسانی کے لیے یہ کام کر لیتی ہیں, تو اس کا اوبیسلی نقصان ہوتا ہے. اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ری ہیٹ نہ کریں. اگر آپ نے گرم کر لیا سالن تو اس کو دوبارہ گرم نہ کریں, اسی کو یہاں تو ٹھنڈا کھائیں تو یہاں پھر فریش بنا کے دیں.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جیسے سموسا پٹی بنا کے رکھ لی ہے دیٹس گڈ, وہ بنا لی, لیکن اس کو فل کر کے فریز کر لینا دیٹس ناٹ گڈ. اچھا کباب وغیرہ یہ کچھ بھی ہم نہیں کریں, تازہ بنائیں. آپ اس کا مسالہ بنا کے رکھ لیں, جب آپ کو چاہیے ہو آپ اس کو فریش کریں, اس کے اندر مطلب میٹ ڈالیں اور بنا لیں اور فرائی کر لیں. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی ہم بیسک کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ بتائیں جن لوگوں کو ابھی کڈنی کے کوئی امراض نہیں ہے تو کون سی ایسی ہماری لائف سٹائل میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں جو ہمیں کڈنی کے امراض کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ میں سادہ اور جو اس کو کہہ لیں کہ اچھی لائف سٹائل کے لیے نا میں کہتا ہوں جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, جو ہماری معاشرتی روایات ہیں, اقدارات ہیں, اس میں کہتا ہوں کہ 4 چیزیں زندگی میں کم کرتے جائیں. چکنائی, چینی, چپاتی, چاول. کیسے بلا؟ چینی چکنائی کا تو پتہ ہے کہ چینی والی چیزیں نہیں کھانی, چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی. چپاتی چاول کیسے؟ چپاتی جہاں 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں 1 روٹی کھائیں کیونکہ الٹیمیٹلی یہ فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. چاول جب آپ اس کو بریانی کھائیں گے, جب آپ اس کا پلاؤ کھائیں گے تو وہ چاول کی نیوٹریشس ویلیو بہت زیادہ چلی جائے گی. آپ بوائل کر کے کھا لیں, سادہ دال چاول کھا لیں اگر آپ نے کھانا ہی ہے. تو یہ 4 چیزیں زندگی میں کم کر دیں تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے صحت مند جو ہے زندگی وہ بہتر ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی کے اندر بیماریوں کا جو ہے انخلا شروع ہو جائے گا اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں گے. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو شوگر بھی ہے اور ساتھ پھر ان کو کڈنی کے مسائل بھی ہیں, ان لوگوں کو کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ دیکھیں شوگر جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جو ڈائلسس پہ مریض جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں. تو شوگر کے اندر مریض کو کیلکولیٹڈ لائف گزارنی پڑتی, 2+2. تمام میٹھے والی چیزیں, بیکری پروڈکٹس ہو گئیں, وہ تمام چیزیں جو گھی سے نکلتی ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, ان سے اوائڈ کیا جائے اور پروسیسڈ فوڈ سے اوائڈ کیا جائے, اور میٹھے والی تمام چیزیں اور بیکری پروڈکٹس بالکل نہ لیں. اور پکوڑا سموسا جو ہے یہ تو بالکل ہی اوائڈ کیا کیونکہ اس میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ اوائڈ کریں. تو انشاءاللہ روزے والے جو مریض ہیں, جو شوگر والے مریض ہیں, وہ اپنا روزہ بہت بہتر رکھ سکیں گے. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے رمضان آتا ہے آبویسلی لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو جو لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں ریگولرلی ان کا پھر تھوڑا سا جو ٹائم ہے وہ بھی مس مینیج ہو جاتا ہے, تو وہ اپنا ٹائم کیسے مینیج کریں, دوائیوں کا کیسے اس کو چینج کریں؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ میڈیسن لے رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیونکہ ایسی میڈیسنز ہیں جن کی ہم ٹائمنگ لائک دن میں 3 دفعہ کھانی ہے تو ہم ان کو دن میں 2 دفعہ کر دیتے ہیں. اگر 2 دفعہ کھا رہے ہیں آپ دوائی تو وہ دیٹس ایبسلیٹلی فائن کہ آپ سحری افطاری کے وقت پہ لے جائیں, اس کو 2 بٹس میں ڈیوائڈ کر دیں. تیسری اہم چیز جو اس سارے پروسیس کے اندر آتی ہے کہ آپ کی دوائی کی جو ڈوز ہے وہ بھی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. لائک آپ نے سحری افطاری کے لحاظ سے ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کی ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے یا کم کی جا سکتی ہے, تو الٹیمیٹلی اس سے مریض کی صحت پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. آل رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ روزے کے دوران ہمارا جو کریٹنین لیول ہے یا ہمارا بی پی ہے یا شوگر لیول ہے, اس کو ہم کیسے مینٹین کریں, بیلنس کریں اور چیک کریں؟ دیکھیے کریٹینین کیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا, کریٹینین بیسیکلی گردوں کی افعال کو یا گردے اچھا کام کر رہے ہیں اس کا ایک انڈیکیٹر ہے. جو ہمارے ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو جس طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے اس کا یہ انڈیکیٹر ہے کریٹینین. کریٹینین یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے گردے میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. اگر آپ کا کریٹینین جو ہے 1.1 بارڈر لائن رکھ لیں, اس سے اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب گردے میں کوئی خرابی آ گئی. کریٹینین کو کیسے آپ نے آپٹیمل لیول پہ رکھنا ہے, شوگر بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں اپنا, اور سب سے اہم بات ہے واٹر انٹیک مناسب مقدار میں, مطلب منیمم 3 لیٹر پانی سارے دن میں اپنا پئیں, ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں. اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا پروٹین انٹیک اور سالٹ انٹیک کم ہونا چاہیے. اچھا, یہ اگر سالٹ انٹیک اور پروٹین انٹیک کم ہوگا تو کریٹینین نارمل رہے گی. اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہم ساری چیزیں لے لیتے ہیں لیکن پیشاب کی نالی کے انفیکشن کو اگنور کرتے ہیں. اسپیشلی خواتین جو ہیں, ہر 3 میں سے 1 خاتون کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن, پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یو ٹی آئی بڑی ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز ہے جو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کی جو جسم ہے وہ ایسا بنایا کہ اس میں انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ. دوسرا ڈی ہائیڈریشن اور واش روم یوز کرنا, پرسنل ہائیجین کا خیال نہ کرنا, اور اس کے علاوہ ان ٹریٹڈ انفیکشن. لائک ایک دفعہ انفیکشن ہوگا تو آپ اگنور کرتے ہیں, پیشاب میں جلن ہے پانی زیادہ پی لو, وہ میں فلانا یہ کر لو, وہ ٹوٹکا کر لو, یہ کر لو. وہ انفیکشن ختم نہیں ہوتا, وہ رہ جاتا ہے, وہ پھر کرونک فارم میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے لیے منیمم آپ کو 2 سے 4 ہفتے تک ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے کوئی بندہ بھی, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ 5 دن دوائی کھاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. تو وہ پھر جب کرونک شیک میں جاتا ہے تو پھر اس کے بڑے برے رزلٹ نہ صرف گردے پہ آتے ہیں بلکہ اوور آل باڈی پہ بھی آتے ہیں. اسپیشلی جو ینگ خواتین ہیں ان کے اندر ویسے بھی کامن ہے ان میں کافی یو ٹی آئی, obviously ان میں قدرتی طور پہ ان میں انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ, تو ینگ بچیوں میں زیادہ. تو لڑکیاں اگر انفیکشن اپنا ان ٹریٹڈ چھوڑ دیتی ہیں
تو ان کی جو ماں بننے کی صلاحیت ہے اس پہ بھی اس کا اثر آتا ہے. آل رائٹ, تو کڈنی پیشنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ماہ رمضان میں ان لوگوں کو کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنانی چاہیے, اور کون سے ایسے افراد ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا سیف ہے, اور کن لوگوں کو روزہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر چودھری موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ویورز, کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بات کرتے وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, آواز کانپنے لگتی ہے اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے, کاش اس لمحے سے بچ نکلیں. بہت سے لوگ اس کیفیت کو عام جھجک یا شرمیلا پن سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ سوشل اینزائٹی ہو سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان دوسروں کی موجودگی, ان کی رائے یا رد عمل کے خوف سے شدید گھبراہٹ محسوس کرتا ہے, اور یہی خوف ان کی خود اعتمادی, تعلقات اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنے لگتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ ایک قابل فہم اور قابل علاج نفسیاتی مسئلہ ہے. اور آج ہم اسی موضوع پر ماہر نفسیات سے گفتگو کریں گے تاکہ جان سکیں کہ سوشل اینزائٹی دراصل ہے کیا, یہ کیوں پیدا ہوتی ہے, اور اس سے مؤثر انداز میں کیسے نپٹا جا سکتا ہے. اور میرے ساتھ موجود ہے فتیہ اشرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. آل رائٹ. اچھا فتیہ, ہم سوشل اینزائٹی کے حوالے سے آج بات کریں گے, تو سب سے پہلے تو بتائیں اس کی ڈیفینیشن, ایزی ڈیفینیشن, کہ یہ ہے کیا؟ اچھا, سوشل انزائٹی جو ہے یہ بیسیکلی اس کے دو سمٹمز ہیں, ایک سائیکالوجیکلی اور ایک فزیکل. اگر اس کو آسان ورڈ میں بات کریں تو اس میں جو ہے پیشنٹ کو دوسروں سے بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. جب وہ کسی سے بات چیت کرتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے, ایک انجانا خوف, کس چیز کا, لوگ مجھے جج نہ کریں, جس کی وجہ سے اس کو جو ہے سویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, اور اس کے علاوہ سم ٹائم یہ بھی پینک ہو جانا اور ہکلاہٹ بھی ہو جاتی ہے کہ بات کرتے کرتے وہ اٹک جاتا ہے یا اپنی بات کو بار بار ایک ہی ورڈ کو دہراتا ہے. اس وجہ سے کیوں؟ کیونکہ انزائٹی کی وجہ سے. سب سے زیادہ جو کامن ڈس آرڈر ہے وہ ہے سوشل انزائٹی. بالکل. اچھا, تو جو شائنس ہے اس میں اور شائنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ ہم اکثر نا ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اگر کسی کو انزائٹی بھی ہونا تو ہم سمجھتے ہیں نہیں, ہی اور شی از جسٹ بینگ شائی. تو اس بارے میں بتائیں. یہ دونوں چیزیں بالکل جو ہے وہ چینج ہے. سم ٹائم بچوں کو بھی اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بچہ شرمیلا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. شرمیلا ہونا اور سوشل انزائٹی دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. شرمیلا ہونا تو سنجیدہ ہوگا, بات چیت نہیں کرے گا, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم وہ دوسروں سے ملنے جلنے لگے گا. لیکن سوشل انزائٹی باقاعدہ ایک ڈس آرڈر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, پرسن دوسروں سے بات چیت ہی نہیں کر پاتا, وہ اپنی بات کو کنوے ہی نہیں کر پاتا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اگر میں بات کروں گا لوگ مجھے جج نہ کریں, لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے. ایک خوف ہوتا ہے, وہ خود سے اوور تھنک کرتا رہتا ہے. سوشل انزائٹی تو ہوتی ہے لیکن وہ جو اپنے دماغ میں جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے. 2025 میں ایک ریسرچ کی گئی تھی کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کامن ڈس آرڈر ہے وہ انزائٹی کے ڈس آرڈر ہیں, اور انزائٹی کے ڈس آرڈر میں جو سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبر ہے وہ سوشل انزائٹی کا ہے. اور سوشل انزائٹی جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہے. اچھا, تو وہ اکثر پریزنٹیشن دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہوئے. ایگزیکٹلی. اور اگر کلاس میں انہوں نے کوئی بیچ میں ان کو کوئی بات پتا بھی ہو نا کہ بھائی مجھے یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, وہ نہیں کریں گے, بعد میں سوچتے رہیں گے کاش میں کر لیتا. لیکن فتیہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ نا اسٹوڈنٹس کی غلطی نہیں ہے, خالی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے صرف اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کتابوں تک لے کے گئے, اور اوپر سے یونیورسٹی میں تو پریزنٹیشن ہوتی ہے. بہت کم اسکولز ہیں جس میں بچوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ اور ایکسپلین کرو یہ ٹاپک کیا, یہ ٹاپک کیا.
है, वरना तो हम सिर्फ थ्योरी पे पूरा हमारा वो है कि बस हमने थ्योरी पे Focus फोकस उसी चीज़ रखना पे है, है। उसी एग्जैक्टली, चीज़ तो पे और है। एकदम से जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं वो हमें कहते हैं भाई खड़े होकर टॉपिक एक्सप्लेन टॉपिक्स करो, पे, और नहीं पता लगता लोगों को, और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, उन्हें यही लगता है कि बच्चा जो है वो कम बात करता है, दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि मेरे बच्चे को जो है वो सोशल एंजाइटी है, वो दूसरों से बातचीत करने में उसको मुश्किल पेश आ रही है, मतलब उसको ये भी बातचीत करने में मुश्किल पेश आ रही है कि वो अगर किसी चीज़ पे गया है, शॉप पे गया है, उसको ये भी नहीं पता लग रहा है मैंने कौन सी चीज़ लेनी है। Exactly. लोगों ने इस हद तक जो है वो लोगों को सोशल तो एंजाइटी ये जो प्रेजेंटेशन में होती है, हमसे प्रेजेंटेशन ही दी जाती है, अटेंडेंस हो रही है क्लास में, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं क्लास में अटेंडेंस हो रही है तो हो रही है, बिल्कुल। वो ऊंची आवाज से अपना नाम नहीं लेते, वो ले पाते। घबराते हैं, तो इसका हल क्या है, ये कैसे सही हो सकता है? अच्छा, अगर हम सबसे पहले इसके रूट कॉजेज़ पे अगर बात करें तो इसमें जो है मल्टीपल इसके रूट कॉजेज़ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो है बच्चों की तरबियत ही ऐसी की जाती है कि बच्चों को पैम्परिंग चाइल्ड बना दिया जाता है, या बच्चों को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनकी छोटी छोटी बात पर उनको क्रिटिसाइज़ करना, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, ये काम तुमसे नहीं होगा, तो बच्चों में क्या हो जाता है वो अवॉइड करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है बुली करना, जैसे स्कूल में कॉलेज में बच्चों को बुली किया गया, फिर भी बच्चों में जो है वो सोशल एंजाइटी आ जाता है। इसमें देखते हैं कि बच्चों का हिस्ट्री में जो है वो किस चीज़ पे है, वेरी करता है। अब आपने अक्सर देखा है, मतलब ये केस में है कि अगर जो लोगों में सोशल एंजाइटी है वो उतने ही इंटरनेट के जो है वो एडिक्शन होगी, कि मतलब उतने ही वो सोशल मीडिया और एप्स वगैरह यूज़ करते होंगे। इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, इज दैट ट्रू? इंट्रोवर्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको जो है वो बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको सोशल एंजाइटी थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसके मल्टीपल फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे जो है मैडम मेरे 100K फॉलोअर्स है, और है क्या, उसको सोशल एंजाइटी, लाइक वो दूसरी चीज़ों में एंगेज है लेकिन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इंटरेस्टिंग कि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, लेकिन इन पर्सन वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाता। उसे ये लगता है कि मैं बात करूंगा लोग मुझे जज करेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो बात अपनी पहुंचा ही नहीं पाते। इसीलिए सबसे पहले उन्हें यही कहा जाता है कि आपने किस चीज़ को इंक्रीज करना है, अपने कॉन्फिडेंस को। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आपके नॉलेज से, बेशक वो आपकी स्टडी के रिलेटेड नॉलेज हो, बेशक वो आपकी फील्ड के रिलेटेड नॉलेज हो, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। लेकिन फतिया, हम ना लोगों को अक्सर देखते हैं, अक्सर हमारी क्लास की टॉपर, मैं अपना आपको बताऊं, मेरी क्लास में एक टॉपर थी, ये नहीं बताऊंगी कि कॉलेज में थी कि स्कूल में, उसको पता चल जाएगा। मेरी क्लास में टॉपर थी, शी वाज वेरी ब्रिलियंट, वो सारी बहनें बहुत ज़्यादा लाइक थी, लेकिन जब भी ऑरल टेस्ट होता था ना, उसमें वो पास नहीं होती थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा फंबल करती थी, उससे बात नहीं होती थी। लेकिन जो हम बाकी सारे बच्चे थे ना, वो उसमें टॉप कर जाते थे, लेकिन जो थ्योरी थी उसमें उससे कोई आगे नहीं निकल सकता था। तो आपने कहा नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली वो टॉप कर ही है, अगर इतना ज़्यादा तो नॉलेज तो उसके पास होगा, लेकिन वो थ्योरी में अच्छी है लेकिन ऑरल टेस्ट में वो नहीं पास कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर बिल्कुल ऐसा ही है, ये रिटन कम्युनिकेशन में इनका बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ऑरल में जब बातचीत करने का मौका आता है तब ये बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बातचीत में जो है उसमें जो है इनको करना चाहिए। इसी में देखा जाता है, अगर तो ये क्राइटेरिया जो है पिछले 6 मंथ से है कि वो बातचीत नहीं कर पा रहे, समटाइम ये भी होता है किसी सडन वजह से इंसान जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कुछ लोग जो है वो बचपन में होते हैं, लेकिन इसका अगर राउंड फिगर देखा जाए तो 18 साल से 25 साल की एज के ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल एंजाइटी में 18 से 25 ईयर्स तक। और अगर 6 मंथ से हो रहा है और जो है उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मुतासिर हो रही है, तब उनको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो है वो अपनी सोच को चेंज किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाए और उनकी चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो ये डेवलप कैसे होती है पेरेंटिंग का? तो आपने बता दिया कि पेरेंट्स के जो है ना वो बिगेस्ट सपोर्ट होती है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं आता। तो इसके अलावा कौन से और फैक्टर्स हैं? इसके अलावा अगर आपके कोई चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं, उनको अगर बेहतर तरीके से जो है वो कैसे ट्रॉमास में आ जाता है, फॉर एग्जांपल बुलिंग तो है ना, बुलिंग भी है। अगर आपको कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ है, कोई आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको कंपेयर किया जा रहा है कि तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो तुम्हारी कज़न से कम क्यों आए हैं, मतलब बात बात पे आपको पैम्परिंग चाइल्ड बना दिया गया, हर चीज़ बोलने से पहले हाजिर कर दिया, नहीं तुमने रोना नहीं है, ये चीज़ आप ले लो। अगर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाइल्ड भी बना देते तब भी उनमें ये मल्टीपल इश्यूज़ आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत पे आपने काम करना है, उनके चाइल्डहुड पे अगर आपने बेहतर तरीके से काम किया है तो बच्चे जो है वो नेक्स्ट स्टेज भी उनके लिए बेहतर है। ऑलराइट फतिया, ये बताएं, अक्सर लोगों को स्टेज फियर होता है, तो क्या वो भी सोशल एंजाइटी की वजह से होता है?
اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ٹھیک کر لیتے ہیں، لائک دوستوں میں اچھا بول لیتے ہیں اور لیکن انٹرویوز میں اور ویسے جو ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتے، تو اس میں جو ہے وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے. ان کو سوشل انزائٹی کا بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ پبلک اسپیکنگ کا بھی خوف ہوتا ہے. اس میں یہی کروایا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ٹریننگز میں کیسے کروائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اسکرپٹ ہے نا یہ خود جو ہے وہ مرر کے سامنے اسٹڈی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھنا ہے، پھر یہی اسکرپٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیج پہ آنا ہے. کہ ملٹیپل اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ مرر والی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یوزفل ہے اور ہیلپ فل بھی ہے. میری جو اپنی اسپوکن کی ہماری ٹیچر تھیں وہ ہمیں بچپن میں ہی ہوم ورک دیتی تھی، خود سے ڈائلاگ لکھو، بے شک غلط لکھو لیکن مرر کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی دیر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی آن کر لیں، ریکارڈ کر کے خود سنیں. بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو ہکلاہٹ کا شکار ہیں لیکن بعد میں جب ان کے روٹ کازز پہ بات کی جاتی ہے تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ سوشل انزائٹی، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ لینگویج خراب ہو جاتی ہے اور ہکلاتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں ہکلاہٹ کو مینیج کیا جا سکتا ہے کس طرح؟ سوشل انزائٹی کو. کہ آپ نے ہکلاہٹ کو مینیج نہیں کرنا، اپنی سوشل انزائٹی کو مینیج کرنا ہے. اور ایسی ہیبٹس بتائیں، ایکسرسائزز بتائیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو اسپیکنگ ہے وہ اچھی ہو جائے. سب سے پہلے تو آتی ہے مائنڈفلنس. مائنڈفلنس یہ کہ آپ نے اپنے پریزنٹ موومنٹ میں رہنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے فیوچر میں رہ رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ میں کوئی نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ملٹیپل سوچتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے پریزنٹ موومنٹ میں نہیں رہتے. اسی لیے آپ نے کن چیزوں کو مینیج کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی تھاٹس کو مینیج کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ بریتھنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں. بریتھنگ ایکسرسائز میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ووکل کورڈز بہتر ہو جاتے ہیں. بریتھنگ ایکسرسائز جو ہے وہ ویری کرتی ہیں، ایڈلٹ کے حساب سے ہو رہے ہیں، بچوں کے حساب سے ہو رہے ہیں. ریڈنگ کی عادت، آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اونچی آواز میں اور آہستہ پڑھنا ہے. جتنا آپ آہستہ پڑھیں گے اتنا آپ کلیئر اور کانفیڈنسلی جو ہے بات کر سکیں گے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے. آل رائٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کہا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اسٹارٹ میں ایک پوائنٹ بولا تھا کہ اس سے ہماری فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ فزیکل ہیلتھ میں یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی پرسن جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا ہے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے، فار ایگزامپل کسی مال میں چلا گیا، اس سے بات نہیں ہو رہی، تو وہ سڈن جو ہے پینک ہو جائے گا، اسے جو ہے سویٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی، اسے بات چیت کرنے میں مشکل پیش آئے گی. کچھ لوگوں کو تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نوزیا بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. اسی لیے ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی جو ہے افیکٹ کرتی ہیں. اسی لیے اس چیز کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے اسی طرح گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا. انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اگر وہ دوسروں سے ملے گا نہیں تو فائدہ کیا؟ اچھا گھر میں مہمان آتے ہیں، اکثر بچے نہیں جاتے، ان سے نہیں ملتے، اپنے آپ کو نا کمرے میں بند کر لیتے ہیں، کیا وہ بھی سوشل انزائٹی ہے؟ اچھا آج کل موبائل فون نے نا بچوں کو کافی زیادہ چینج کر دیا. پہلے زمانے میں جو ہے اتنا زیادہ موبائل فون نہیں تھا. اب کیا ہے، بچے موبائل فون کی ایڈکشن کی وجہ سے کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا سوشل انزائٹی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. اسی لیے پیرنٹس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے بچوں کو موبائل، اگر آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ موبائل فون یوز نہ کریں. کم از کم گھر میں جو ہے 2 گھنٹے ایسا ہونا چاہیے کہ وائی فائی فری ہو، کہ وائی فائی بالکل یوز نہ کیا جائے. آٹزم بھی ہو رہا ہے چھوٹے بچوں میں، آٹزم بھی ہو رہا ہے اور بھی جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر ہے وہ بھی ہو رہے ہیں، اوور تھنکنگ بھی ہو رہی ہے. کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے ان کے اندر بالکل بھی، بچے بات چیت ہی نہیں کریں گے تو کمیونیکیشن کس طرح سے ہوگی. اسی لیے انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو دوسرے سے انگیج کریں، بچے دوسروں سے ملیں، بچوں کو پارکس لے کے جائیں، موبائل فون کے ہٹ کے علاوہ باقی گیمز ایکٹیویٹیز میں آئیں. جب تک بچے باقی ایکٹیویٹیز میں نہیں آئیں گے وہ سیکھیں گے کیسے؟ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا آگے نا آپ نے بولا تھا کہ جو ینگ بندے ہیں وہ انٹرویو پہ جانے سے پینک کرتے ہیں. وہ اگر انٹرویو کے لیے کال آ جائے ٹھیک ہے خوشی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ خوشی انسٹنٹلی نا وہ پینک میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ کینسل ہو جائے، یہ نہیں کر سکتا. تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں؟ اچھا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ایک سروے کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ بہت سے ٹاپر بچے تھے، ان کے مارکس کافی اچھے تھے، 90+ مارکس تھے، لیکن جب وہ انٹرویوز میں بیٹھے تب وہ بالکل 0 تھے. مطلب اپنی بات کو بہتر طریقے سے کنوے نہیں کر پائے. جہاں ہماری وربل کمیونیکیشن ہے ویسے ہماری باڈی لینگویج بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہ اپنی باڈی لینگویج کو ویسے مطلب ہاتھ کو جو ہے وہ ان کی ہلا رہے تھے، بات کو جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو سوشل انزائٹی تھی. مطلب ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ اپنی انزائٹی کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں. ایگزیکٹلی.
اچھا فتیہ، آج کل نا جب ہم پوسٹ کر دیتے ہیں نا انسٹا پہ یا واٹس ایپ پہ، پکچر لگاتے ہیں، آبویسلی سانگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کسی نے جو بھی لگانا ہے کوئی بھی چیز، تو ہم وہ اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کانسٹنٹلی اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ مطلب 25 دفعہ دیکھیں گے، 30 دفعہ دیکھیں گے، جب کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا، یہ بھی ایک کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک پیشنٹ بھی کہتی جب بھی میں کوئی بھی چیز پوسٹ کرتی ہوں نا، میں بار بار اس کو چیک کرتی ہوں. ہاں میرے ساتھ بھی آئی ہے مسئلہ، میں کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوں لیکن بتائیں کیا ہے چیز ہو کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، اب میں کہاں جا رہی ہوں. اس میں یہ چیز آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کی ایڈکشن ہو گئی ہے، کہ آپ کو موبائل فون کی ایڈکشن ہوگی. آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. موبائل فون کیا ہے؟ وہ سڈن آپ کا ڈوپامین ہائی کر دیتا ہے. آپ کو کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. اب بار بار اب اس چیز کو دیکھ رہی ہو، اچھا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کہاں تک گیا ہے، کہاں تک جو ہے وہ ریلز کی جو ہے ریچ پڑی ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنا خود سے سیٹ کرنا ہے کہ میں نے کم از کم جو ہے موبائل فون ہر 30 منٹس کے بعد یوز کرنا ہے، اگر زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے. نہیں تو 1 آور کا بریک لازمی دیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. 1 گھنٹے کا بریک دیں گے نا تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد آپ موبائل یوز کریں. آپ کنٹینیوسلی یوز کریں گے، آپ میں کیا ہوگا، اٹینشن اسپین آپ کا افیکٹ کرے گا. اچھا فتیہ، یہ جو رشتہ دیکھنے کے پروسیس کی انزائٹی ہے، اس بارے میں بھی بتائیں. اچھا، رشتہ کی جو انزائٹی ہے نا، یہ میل اور فیمیل دونوں کو ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رشتے والی آنٹیاں اپنے گھر سے لڑکا بھی دیکھ کے جائیں برائے مہربانی کہ کیسا ہے، پھر وہ لڑکی کو دیکھیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کی لسٹ بہت بڑی ہوتی ہے. بالکل، وہ کوٹ ہے نا کہ بیٹی دیکھنے تو جا رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنا لڑکا بھی دیکھ کے جائیں کہ وہ کیسا ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہیں. پھر ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل ہو گئی ہیں، ریجیکشن بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایک کیس تھا میرے پاس، اس میں اتنا زیادہ پیشنٹ کو ریجیکشن تھا، اتنا زیادہ کہ اس نے یہی طے کر لیا تھا کہ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی. کوئی بھی ہو، ریلیشن شپ ہو. فتیہ، کیوں ریجیکشن سے لوگ اتنا بھاگتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اس سے سیکھتے؟ مطلب اٹس نارمل، کوئی لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، کوئی آپ کو ریجیکٹ کریں گے، تو اس مطلب یہ ایگو کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ اگر کہیں سے ریجیکشن مل جائے، ایگو کا ہی مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریلیشن شپ میں بھی اگر کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. لاسٹ ایئر 2025 میں ایک کیس تھا ثنا یوسف کا. اس میں یہی تھا کہ اس نے لڑکی نے جو ہے وہ لڑکے کو ریجیکٹ کر دیا اور لڑکے نے کیا کیا، غصے میں اس کو قتل کر دیا. کہ ریجیکشن میں لوگ اس حد تک پاگل ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں کیوں ریجیکٹ کیا، ہمیں کیوں کیا، کہ اپنی ایگو کا جو ہے وہ مسئلہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلے اگر کوئی آپ کو نو کہہ رہا ہے تو نو مینس نو. اس چیز کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، رسپیکٹ کریں. فیمیل کی رسپیکٹ جو ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو ہم رشتہ دیکھنے والی انزائٹی کی بات کریں، اس کو کیسے اوور کم کریں؟ اس میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے آ رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ فیملی کیسی ہے. ٹھیک ہے، خاندانی لوگوں میں ہمیشہ رشتہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ رشتے کے لیے صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ سامنے والی پارٹی کیسے ہے. دیکھنا چاہیے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے، آپ کس چیز کو جو ہے پرائورٹائز کر رہے ہیں. ایجوکیشنز کو کر رہے ہیں، پیسے کو کر رہے ہیں، کس چیز کو کر رہے ہیں، پھر وہی چیز آپ کو ملتی ہے. اب کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد آتی ہیں، ہمیں پیسہ تو بہت مل گیا، ہسبینڈ نہیں اچھا، اس کی ملٹیپل گرل فرینڈس ہیں. میں نے کہا شادی کس بیس پہ کی تھی؟ پیسے کی بیس پہ کی تھی نا. اب پیسہ مل گیا تو خوش رہو، باقی چیزیں نہیں مل رہی نا تو ان چیزوں پہ کمپرومائز کرو. جو چیز آپ نے سلیکٹ کی ہے اگر وہ چیز مل رہی ہے تو باقی چیزیں پھر نہیں ملے گی. اسی لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ نے لو اور کیئر کو کیا تو وہ مل رہا ہے، باقی چیزیں پیسہ نہیں مل رہا نا تو کوئی بات نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو بھی جائے گا. ہمارے لیے کچھ میٹر نہیں کرتا، ہمارے لیے صرف پیسہ میٹر کرتا ہے. اور مطلب یہ نہیں اسٹیٹمنٹ کہنی چاہیے کیونکہ صرف پیسہ ہی میٹر نہیں کرتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملٹیپل کیسز آتے ہیں ڈیلی کے بیس پہ، ملٹیپل کیسز آتے ہیں. پیسہ بہت کچھ ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے. وقت یوں نہیں دیتے کہ بھائی ان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، ان کے باہر جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس بھی ہیں، سب کچھ ہیں جو ہے وہ فٹ نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ نیڈس ہیں ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہے. ان چیزوں پر بھی آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سوشل اینزائٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کے سمٹمز کیا ہے، کن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. میرے ساتھ فتیہ اشرف موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے. کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوں دربار
दरबार मुस्तफा में आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में किरणें निकल रही हैं मेरे वजूद से भी, किरणें निकल रही हैं मेरे वजूद से भी, खुर्शीद बन गया हूँ, दरबार मुस्तफा में खुर्शीद बन गया हूँ, दरबार मुस्तफा में आंसू नितामतों के हैं चश्मे तर से जारी, आंसू नितामतों के हैं चश्मे तर से जारी, छुप छुप के रो रहा हूँ, दरबार मुस्तफा में छुप छुप के रो रहा हूँ, दरबार मुस्तफा में क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम ना होगा, क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम ना होगा, कि अब तो मैं आ गया हूँ, दरबार मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में। अब आगे बढ़ते हैं रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट कससुल अंबिया की जानिब। हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पैगंबर या नबी का वाक़या लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे बात की थी, जिन के बारे में हमने ये कहा कि आपके एक फ़र्जंद थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के अनूश, और हज़रत अनूश की आगे औलाद में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, यानी ये वो दो अम्बिया हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, ये दोनों वो अम्बिया हैं जो हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुज़रे हैं।
عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، تو اس سے یہ لوگوں کو عام لوگوں کو یہ ہوتا ہے، غلطی لگتی ہے کہ شاید حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہی نبی تھے. ایسا نہیں ہے، بیچ میں 2 انبیاء ہیں اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں 2 جگہ آیا ہے. اور صدیق النبیہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سورہ مریم میں، اور ایک اور جگہ پہ سورہ انبیاء میں، اور صالحین کے لقب سے آپ کو اور صابرین کا مطلب یہ وہ ہیں جو صالح ہیں، جو صبر کرتے ہیں. اور حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ایک اور بات غالباً کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 50 ان پہ صحیفے اترے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس میں صبر کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی حضرت شیس علیہ السلام کی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہی سے یہ سیکھا تھا کہ صبر کرنا چاہیے. تو آپ صابرین میں سے بھی ہیں اور صالح نبی ہیں. اور دلچسپ نقطہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نکالا، انہوں نے کہا کہ وہ بعض لوگوں کے بعض انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدیق لگایا ہے اور بعض انبیاء کے ساتھ رسول لگایا ہے، تو یہ فرق ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ صدیق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخصص ہے کہ آپ نے جیسے ہی وہ معراج شریف والا واقعہ سنا تو آپ نے تائید فرمائی کہ بالکل اگر وہ کہتے ہیں تو درست ہے، یہ اسی طرح ہی ہوا ہوگا. تو یہ مان لینا آپ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے یا جس کو بڑا مان لیا ہے اس کی پھر بات مان لینا، تو اطاعت کرنا، یہ صدیق جو ہوتے ہیں ان کا معمول ہوتا ہے. تو ان کو اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ کہا گیا. بہرحال آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہوئے، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت بھی فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ پر بھی صحیفے اترے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 30 صحیفے آپ پر بھی اترے ہیں. اہل قابیل جو تھے وہ، یا آل قابیل جو تھے، آل قابیل وہ بہت زیادہ پھیل چکے تھے زمین پہ اور تنگ کرتے تھے شرفاء کو. تو ان شرفاء میں اور ان متقی اور پرہیزگاروں میں سیدنا ادریس علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے. آپ بابل میں پیدا ہوئے، لیکن وہاں پہ اس قوم نے آپ کو بہت اذیتیں دیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں اذیتیں دی جاتی تھیں. تو آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی پھر اپنے لوگوں کے ساتھ، اور یہ چلے گئے مصر میں. مصر میں جا کے انہوں نے اپنا قیام کیا. اور ان جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کا تخصص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ انوینٹر پروفٹ، یہ موجد نبی ہیں، بہت سارے علوم کے موجد ہیں. اور مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ واعظ کرنا اور واعظ کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ جو دی آرٹ آف اسپیچ میکنگ یا اسپیکنگ، جو پبلک اسپیکنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو آتی تھی. پھر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ شہادت کی انگلی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا اور کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہے تو تب اس کو استعمال کرنا، یہ بھی آپ کا ایک کام تھا. اس کے علاوہ لباس بننا اور ہر بنت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا، یہ آپ کا معمول تھا. اس کے علاوہ جب یہ وہاں پہ تشریف لے گئے مصر میں دریائے نیل کے کنارے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ زمین کس طرح کی ہے، پانی کو کیسے یہاں چینلائز کیا جا سکتا ہے. تو زمین کی کلٹیویشن کے میتھڈز، کاشتکاری کے طریقے، زراعت کے طریقے، یہ آپ نے وہاں پہ وہ ایجاد کیے، نت نئے طریقے. یعنی اس سائنس کا موجد جو ہے نا، وہ اگر ان کو سمجھا جائے تو یہ بے جانا ہوگا. اس کے علاوہ ان کا نام جو اپنا اس میں گرامی ادریس ہے، وہی واعظ کی وجہ سے کہ آپ درس دیتے تھے، درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے تھے. لہٰذا آپ کو بہت زیادہ درس دینے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کو خیر کا درس دینے کی بنیاد پر آپ کا نام ادریس بن گیا. درس سے، اس کا مادہ درس ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ مادہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ سنا، باقی واللہ عالم اور علماء کرام جانے عربی کے، کہ عربی کی بنیاد میں عبرانی یعنی عبریو اور سریانی زبان، یہ زبانیں مل کے عربی کی تشکیل کرتی ہیں. بہرحال یہ ہے جناب ان کے نام کے معنی، حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کے معنی یہ ہے. تو میں نے کوشش کی کہ آدم کا مطلب بھی آپ کو بتایا، حوا کا مطلب بھی آپ کو بتایا، شیش کا مطلب بھی آپ کو بتایا، اور حضرت شیس علیہ السلام کا نام کا مطلب، اور اسی طرح یہ جو نام ہے ادریس، اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال ادریس علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا،
قابیل کی ذریت کے ساتھ وہ شیطان کے پیروکار تھے، اور آپ نے آرمی بنائی، آپ نے ویپنری بنائی. اور اس کے علاوہ دلچسپ بات ہے کہ ستاروں کی چال جو ہوتی ہے وہ علم النجوم اس سینس میں نہیں کہ قسمتوں کے حال بتائے جائیں، بلکہ سائنٹیفک انالیسز کے لیے انہوں نے ستاروں کی چالوں کو سمجھا، علم النجوم کو ڈیولپ کیا، علم رمل کو ڈیولپ کیا. رمل ہوتی ہے ریت جس پہ لکیریں کھینچنے سے جو انسان جو پیش بینی کر سکتا ہے یا مستقبل جو پیش گوئی ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ فلاں بندہ ریت پہ لائنیں کھینچتا ہے اور اس طرح وہ بتاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایک پیغمبر تھے جو یہ کام کرتے تھے، اگر یہ اسی طرح کر رہا ہے تو پھر درست ہے. تو ظاہر ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو رمل کا معاملہ تو انہوں نے، ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اگر ایسا کیا ہوگا تو کچھ اور وجہ سے کیا ہوگا، ورنہ مستقبل کے بارے میں نبی کو تو اللہ تعالیٰ وحی کر دیتا ہے، اور وحی کی وجہ سے ہی اس کو، اسی لیے ہم علم النجوم جو آج کل مشہور ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ادریس علیہ السلام کو بھی وہی علم النجوم عطا ہوا، بلکہ آپ کو سائنسز، علوم عطا ہوئے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ متعدد ان کے پاس علوم تھے، سائنسز تھیں، تو یہ موجد تھے بہت ساری چیزوں کے. تو ایک ان کے بارے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ چونکہ بہت زاہد و عابد تھے اور صحیفے ان پہ اترے تھے، وحی آتی تھی، نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وحی بھیجی کہ جتنی بھی بنی آدم اس وقت موجود ہے ان تمام کے درجات کے برابر آپ کے درجات ہیں. تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا میں ان درجات کو مزید بلند اس طرح کر سکتا ہوں کہ زیادہ زندگی اگر مجھے مل جائے تو. پھر وہی فرشتے جو آئے اور آ کے آپ نے یہ بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسرائیل سے ملاقات کروں اور پوچھوں کہ میری زندگی کتنی ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاتا ہوں اسرائیل کے پاس. وہ اسرائیل ہوتے ہیں چوتھے آسمان پر. تو یہ جو فرشتے ہیں، یہ دوست فرشتے علماء کرام نے لکھا، یہ لے گئے چوتھے آسمان پر. تو اسرائیل کو یہ نظر نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جب آمنے سامنے آئے دونوں فرشتے تو اسرائیل نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زمین پر روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں ادریس علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا کہ ہیں ادریس تو میرے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا یہ میرے پشت پہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، حیرت ہے، ان کے پاس تو بہت مختصر کام ہے، ابھی یہی وقت ہے، بس یہ پلک جھپکنے کا وقت ہے. تو بہرحال جب انہوں نے پروں کو کھولا تو آپ مردہ تھے. تو ایک یہ روایت ہے کہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو آپ کی وہاں پہ روح قبض ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ چوتھے آسمان پہ ہی ملے. دوسری بھی ایک روایت ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ عابد و زاہد تھے تو بہت سارے فرشتے بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، محفل میں آتے تھے، ان میں اسرائیل بھی آتے تھے. تو اسرائیل سے دوستی ہو گئی. تو اسرائیل سے انہوں نے فرمائش کی کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے ذرا ایک دفعہ میری جسم سے جان نکال کے دکھاؤ. تو اس نے جان نکالی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے، اور اس کے بعد واپس ڈال دی. تو اس کے بعد آپ نے فرمائش کی کہ مجھے جنت و جہنم بھی دکھائیں. تو جنت کو دکھایا گیا، جہنم کو دکھایا گیا، پھر جنت کو دکھایا گیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو اب یہاں سے واپس نہیں جانے کا. تو انہوں نے رب تعالیٰ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے نے، اسرائیل نے کہا کہ یہ صورتحال بنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو منصفی کے لیے مقرر کیا، اور اس فرشتے نے ساری بات سنی. تو استدلال ادریس علیہ السلام کا بڑا دلچسپ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ میری جان ایک دفعہ نکل چکی ہے، اور جان نکلنے کے بعد ہی جنت ملے گی، اور جنت سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کو نہیں نکالا جائے گا. تو اب میں یہاں سے کیوں نکلوں؟ میں اس سارے تجربے سے گزر چکا ہوں اور یہاں سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو وہیں پہ رہنے کی اجازت مل گئی. اور یہ جو روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ چھٹا آسمان تھا. بہرحال ہمارے جو جمہور علماء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ چلے گئے، اور وہاں پہ آپ کی جو روح ہے وہ قبض کر لی گئی. تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، اور آپ ہی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو الیاس علیہ السلام ہیں وہ دراصل یہ ادریس علیہ السلام ہی ہیں. تو طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ہمیں جمہور علماء کی طرف دیکھنا چاہیے جب وین اٹ کمز ٹو تفسیر. تو جاتے جاتے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جدید بائبل میں جو آپ کا نام ہے وہ انوک ہے، یا اخنوخ بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو جناب یہ ان کی جو سارے معاملات تھے. مصر کی خاص طور پہ میں جاتے جاتے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جدید تمدن جو ہے وہ مصر سے شروع ہوتا ہے. ہر چیز پہلے مصریوں نے کی، پہلے مصریوں نے. تو یہی وجہ ہے کہ بابل میں یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن مصر میں آ گئے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے
حکومت سازی جو ہے یعنی پولیٹیکل سائنس اس کا بھی آغاز کیا، تہذیب و تمدن کا آغاز کیا، تو ان کو موجد نبی اگر کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ آپ کی نعت ہی شہزاد کا
سرمایہ ہے آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. مرحبا سید کونین مدینے والے ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے ایک مودہ سے ہوں بے زیارت آقا ایک مودہ سے ہوں بیتاب زیارت آقا کرم صدقہ حسنین مدینے والے ہو کرم صدقہ حسنین مدینے والے نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارین
مدینے والے مل گئی دولت دارین مدینے والے مرحبا سید کونین مدینے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور آج ہم تاریخ اسلام کے اس روشن باب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی ابتدا 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ کی مقدس فضاؤں میں ہوئی. یہ وہ دن تھا جب حسن ابن علی کی ولادت باسعادت ہوئی. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی و فاطمہ. سوچئے وہ لمحہ کتنا بابرکت ہوگا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نومولود کو اپنی آغوش میں لیا، ان کے کان میں اذان دی اور ان کا نام حسن رکھا. اور یہ نام صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ حسن اخلاق، حسن کردار اور حسن امت کی علامت تھا. آپ حضرت علی کے فرزند اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر تھے. ایک ایسا گھرانہ جہاں تقوی، صبر اور حق کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ ولادت محض ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی بلکہ امت کے لیے رحمت، قیادت اور اتحاد کے درخشاں باب کا آغاز تھی. اور یہی وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے آگے چل کر امت کو صلح، صبر اور حکمت کا راستہ دکھایا. تو آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے بات کریں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا سیرت و کردار کیسا تھا. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب اور ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے کروں گی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا سیرت اور کردار کیسا تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک میں نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا اور اس ذکر سے برکت سمیٹنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہران برکتیں عطا فرمائے. آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جو محبوب رب العالمین ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ان کے ساتھ محبت فرمائی ہے، جیسا ان کو قرب عطا فرمایا، جیسا اللہ رب العزت کے حسن انتظام کے تحت اللہ نے آپ کو حسبی اور نسبی انداز میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں پیش کی جا سکتی. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کاشانہ نور کے اندر 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو سورہ کوثر کی تفسیر کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو نازل فرمایا اور آپ تشریف لائے. اور اس کا پس منظر جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی والہانہ خوشی اور مسرت محسوس ہوئی جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ سیدہ کائنات کے ہاں جو ہے وہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. اس کا سبب یہ تھا کہ مکے کا جتنا زمانہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا، اس میں جو مشرکین ہیں ان کی طرف سے جو ایذا رسانی کا سلسلہ تھا، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد کے نہ ہونے پر تانا دیا کرتے تھے. عربوں کے ہاں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرینہ اولاد جو ہے اسے نسل کی افزائش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اسے آگے بڑھنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ فکر مند رہتے ہیں. بہترین بیٹیاں، خدمت گزار، باصلاحیت بیٹیاں ہونے کے باوجود لوگوں کے ہاں بیٹوں کی نہ جانے کیوں ایک خواہش رہتی ہے. فطری خواہش ایک ہے انسان کی جبلت کے اندر، ایک اس کے لاشعور میں بیٹھی ہے. عربوں کے ہاں تو یہ معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا اور وہ اسے زندگی موت کا ایک طرح کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذا پہنچا رکھی تھی، یہ تانا دے دے کے بار بار. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پر راضی تھی. اور پھر وہ مقدس دن آ گیا جس دن 15 رمضان کو، جیسے میں نے عرض کیا ہے 3 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سماعتوں تک یہ خوشخبری پہنچی کہ سیدہ کائنات کے ہاں اللہ رب العزت نے پہلے بیٹی کی جو ہے وہ پیدائش کا جو ہے وہ کیا ہے، ان کی پیدائش ہو گئی ہے. اب سرکار دو عالم کو پتہ چلتا ہے تو حضور سیدہ کائنات کے کاشانہ رحمت پر تشریف لاتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوتی ہے. اور پھر اگلا معاملہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خوراک کے طور پر اپنا لعاب مبارک جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں.
آپ تصور کیجئے نا یہ کون سا لعاب ہے، اس کی برکات کس درجے کی برکات ہیں کہ اگر یہ انسان تو انسان ہے، اگر اس لعاب کے چند جو پاکیزہ ذرات ہیں وہ اگر ایک زہر آلود خون گوشت کے لوتھڑے کے اوپر گر جائیں تو وہ گوشت خود بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور مجھ میں کیسے زہر کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ ایسا عظیم الشان جو لعاب مبارک ہے وہ آپ کی پہلی خوراک بنتا ہے۔ سرکار دو عالم آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور پھر 7ویں دن آپ کا خود عقیقہ فرماتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ عمومی طور پر عربوں کے ہاں جو والد ہوا کرتا تھا وہ یا دادا جو ہے وہ عقیقہ کیا کرتے، لیکن سرکار دو عالم نے کیونکہ ان کو آگے چل کے اپنی اولاد کا قرار دینا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ خود فرمایا، اور جب نام رکھنے کا وقت عقیقہ جب کروایا تو اس وقت آپ کے سر اقدس کے اوپر جو بال موجود تھے ان کو اتروانے کے بعد ان کے ہم وزن چاندی کو صدقہ فرمایا، اور پھر اس کے ایک درجہ آگے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اللہ رب العزت سے آپ اور آپ کی اولاد کی عزت اور حفاظت کی دعا جو ہے وہ فرمائی۔ تو اس درجے کا یوں سمجھیں کہ ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم کے وصال ظاہری سے پہلے تک لگ بھگ 7 برس کا ایک ایسا دورانیہ ہے جس میں آپ کو سرکار دو عالم کی براہ راست شفقت میسر ہے، اور اس میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ حضور مدینے کے اندر موجود ہوں اور حضور کی حضرت امام حسن کے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ حضور نے والہانہ شفقت، انفرادی توجہ دے کر تربیت کی وہ جو ابتدائی محاسن ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے اندر منتقل فرمائے۔ بالکل ایسے۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو جنت کے نوجوان ہیں ان کا سردار کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کے انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پر بلا شک و شبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یا اللہ نے فضیلت دے دی، بلکہ اگر ان کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، بہت واضح ہے کہ وہ باقاعدہ اس فضیلت کو ڈیزرو کرتے تھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہمیں اس کے الفاظ ملتے ہیں جس کا مفہوم یہ آپ فرماتے تھے، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ اور سردار کیوں ہے اس کے ساتھ وضاحت بھی فرمائی۔ سردار اس لیے نہیں کہ ان کی حکومت بہت بڑی ہوگی یا ان کی وزیر بہت زیادہ ہوں گے، ان کا ایک ڈومیننس معاشرے میں اس طرح ہوگا جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ سردار ہیں، ان قریب یہ میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کا سبب بنیں گے، اور یہ حق پر ہونے کے باوجود، رائٹ پر ہونے کے باوجود مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے، مسلمان دست و گریباں نہ ہو، یہ پیچھے ہٹیں گے اور ایک صلح کا معاملہ کریں گے۔ یعنی کہ سرداری جو مل رہی ہے وہ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے مل رہی ہے آپ کے عظیم کردار کی وجہ سے، عظیم حوصلے کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اس شہزادے کی بات کی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تصویر کا نام حضرت امام حسن ہے، اور یہ صرف کہنے کو تصویر نہیں، ایک ہے کسی کی سیرت کو اپنانا۔ یہاں پر اللہ نے صورت بھی وہ عطا کی، سر سے ناف تک وہی صورت ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کی، اور سیرت بھی اسی طرح۔ اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہزادے کو یا حضور علیہ السلام کے نواسے کو حضور کی خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس قدر محبت کرتے ہیں، کبھی کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا اللہ نے میری جھولی میں ڈالا ہے، یہ خواب دیکھا میں نے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہزادے آ رہے ہیں، اور آپ کی جھولی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرورش اور ابتدائی کفالت جو ہے، رضاعت جو ہے، دودھ پلانا، اللہ وہ آپ کے ذمہ لگائے گا۔ اور جب حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے وہ آتی ہیں، یعنی کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو دیکھا جائے جو سید الانبیاء ہیں، تو آپ کے جسم کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ بھی بلا شک و شبہ سردار ہوں گے، اور آپ کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جسم کا حصہ ہیں۔ اور حضرت
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو گود میں بٹھاتے. جب حضرت امام حسین کی ولادت ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ہے, بعد میں ان کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرماتے, لیکن حضرت امام حسن سے اس کا آغاز ہو رہا, گود میں بٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, اے اللہ تو اس سے پیار کر جو ان سے پیار کرے. یعنی کہ حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے, اور یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ نے اور حضور نے انہیں جو سردار بنایا وہ محض ایسے نہیں بنایا, یہ باقاعدہ اسے ڈیزرو کرتے ہیں. بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب نام کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کا نام کیسے چوز کیا, حسن کیوں رکھا ان کا نام؟ جیسے حضرت امام حسن کی شخصیت پر ہماری نگاہ جاتی ہے اور آپ ان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو خوشگوار حیرتوں کا ایک جہاں آپ کے سامنے آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے والدین کا انتخاب کر رہا ہے تو دو بہترین لوگ جو ہیں اس کے لیے انتخاب کیے جا سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر آپ کی فضیلت خود بیان کرتے ہوئے, آپ کا تخصص بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے وہ شہزادے ہیں کہ ان جیسی کسی کی پھوپھی موجود نہیں ہے, ان جیسی کسی کا چچا موجود نہیں ہے, ان جیسی یعنی نانی کسی کی موجود نہیں ہے, ان جیسا کسی کا نانا موجود نہیں ہے, ان جیسا کسی کا دادا موجود نہیں, ان جیسی کسی کی دادی موجود نہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے جو والدین ہیں ان جیسی نہ کسی کی ماں ہے نہ کسی کا باپ ہے. یعنی جہاں اللہ نے آپ کو یہ ساری انفرادیتیں دے کر دنیا میں بھیجا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام کے معاملے میں بھی اللہ نے آپ کا ایک منفرد اعجاز جو ہے اسے قائم رکھا. جب آپ کی پیدائش ہوئی نا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار ختمی مرتبت نے پوچھا, عربوں کے رواج کے مطابق اور آج بھی کم و بیش یہی رواج ہے کہ والد کا پہلا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے. جب نام رکھنے کے لیے کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب رسول, آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ سب کیسے لے جا سکتا ہوں, تو سرکار یعنی آپ کو بہتر حق ہے آپ جو ہے وہ نام تجویز فرمائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوالیہ نظروں سے سرکار کی طرف نام طلب کرنے کی لحاظ سے جو ہے وہ اپنی عرضی پیش کی. تو سرکار دو عالم نے مسکرا کے کہا کہ اے علی, جیسے تو نے کہا نا کہ تو مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتا, میں اسی طرح میں اللہ پر کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں. گویا تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام تجویز کرتے ہیں حضرت شبر کے نام سے, اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی ایک نبی کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ نام تو عبرانی کا نام ہے اور ظاہر ہے یہاں اس طرح مانوس نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے آپ کے شہزادگان کے لیے ان دو ناموں کا انتخاب کیا ہے جو اس سے پہلے اللہ کی مخلوق میں کسی پر واضح نہیں تھے. یعنی آپ نے فرمایا, حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام اللہ رب العزت نے حسن تجویز فرمایا ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا جامع نام ہے, اسم با مسمى شخصیت ہیں کہ حسن کہتے ہیں ایک ایسی ہستی کو جو اپنے ظاہرات میں بھی درجہ کمال پر ہو اور اپنے بواطن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے بھی وہ درجہ کمال پر ہو. حضرت امام حسن کی پوری شخصیت ان دونوں جو پہلوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی, با کمال اور بے مثل نظر آتی ہے. آپ تصور کیجئے, اور کیوں بے مثل نظر نہ آئے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی منفرد توجہ میسر آئی ہو کہ یعنی بہت ابتدائی دنوں سے حضور گویا ان کو دنیا کے لیے بھی سردار کے طور پر تیار کر رہے تھے اور آخرت کے لیے بھی سردار کے طور پر تیار کر رہے تھے. تربیت کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کا ایک ڈھیر موجود ہے. حضرت امام حسن جو ہیں وہ اپنے بچپنے میں تشریف لاتے ہیں اور معصومیت کے ساتھ ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ کے اندر رکھ لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے تکلفات کو بالا تر رکھتے ہوئے اپنی انگشت مبارک کے ساتھ آپ کی زبان اقدس پر موجود اس کا جو لعاب تھا اور وہ اسے نکال دیتے ہیں, کھجور کو منہ سے باہر نکال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ عامت الناس کے لیے ہے, آپ کو کیونکہ اللہ نے میری یعنی اہل میں سے پیدا فرمایا ہے, اہل بیت میں سے پیدا فرمایا ہے, آپ کا شان اور وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے لیے صدقہ نہ ہو بلکہ جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ آپ اس کی قبولیت کا جو ہے وہ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. سرکار دو عالم وہاں سے تربیت کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس تربیت کا رنگ آپ کی پوری شخصیت پر غالب نظر آتا ہے, حتیٰ کہ شہادت کے لمحے تک آپ کی شخصیت جو ہے وہ خالصتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتاؤ نظر آتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن سے زیادہ کسی شخصیت کو مشابہ نہیں پایا. اور ایک شخص نے کہا کہ یعنی آپ کے سراپا کے اعتبار سے چہرہ اقدس تو آپ نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا
کہ چہرے کے اعتبار سے بھی، سراپے کے اعتبار سے بھی، بالکل۔ اور جو آپ کا اخلاق اور کردار تھا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کا آپ کا، یعنی آپ کی مجلس جو تھی وہ بھی سرکار دو عالم کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور آپ کی جو تنہائی کے معاملات تھے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے، عبادت کے، خشوع و خضوع کے حوالے سے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے قریب تر تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ جو حضرت امام حسن کی ولادت تھی کس طرح وہ امت کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنی؟ دیکھیں جی، اللہ رب العزت نے یہ دین جو بھیجا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک عالمگیر دین ہے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ کتاب آخری کتاب ہے، تو اس امت کے لیے جنہیں رول ماڈل بنایا جائے گا وہ بھی سمجھ لیں آخری رول ماڈل ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تک ایک چیز بڑے امتحان سے نہ گزرے تب تک وہ مقام اور مرتبے حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کو سب سے بڑے امتحان سے جس سے گزارنا تھا، ان امتحان کے اندر جن کا انتخاب کیا وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں جو سر فہرست ہمیں نظر آ رہے ہیں، جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک چل رہی ہے، وہ یہ شہزادے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر اسی طرح عمل کیا جس طرح اس کا حق ہے، اور قرآن کی باقاعدہ تفسیر بن کے معاشرے کو دکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو عملی جامہ پہنایا، اور سر سے پاؤں تک۔ اور بڑا خوبصورت اس شعر کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قیامت تک رکھنا ہے باقی، اور اس دین کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اہل بیت پہ آ رہی ہے، اور ان کے سب سے بڑے سردار وہ یہ شہزادے ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو، بچپن کا موقع ہے، جوانی کا موقع ہے، یا زندگی کے آخری ایام ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں معاملات ہوں، عبادات ہوں، لین دین ہو، تجارت ہو، کہیں پر بھی کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں جا رہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ابھی شہزادے ہیں اور دونوں چھوٹی عمر ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کھیلتے ہیں، اور بالکل ہلکی سی عمر، لیکن اس وقت بھی تربیت کا یہ عالم ہے کہ انہیں بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ ازبر ہیں، طہارت کے مسائل جانتے ہیں۔ اب دونوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے، اور وہ معمر ہیں، عمر زیادہ ہے، اور اب دیکھیے حضور کی نگاہ سے جو تربیت پائی۔ علامہ اقبال نے حضرت اسماعیل کے بارے کیا کہا تھا، یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور یہاں کون آداب فرزندی سکھا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں نے دیکھا کہ ایک معمر شخص وضو ٹھیک نہیں کر رہا، تو آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، کہہ سکتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی محبت ہم پر فرض ہے، ان پر درود بھیجنا ضروری ہے، ان پر درود نہ پڑھیں نماز ادھوری ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ آ کر اس چیز کو ملحوظ رکھ رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان کسی کے دل ٹوٹنے کا باعث نہ بنے، اور وہ آ کر کہتے ہیں بزرگ سے کہ بابا جی یا انکل جی، ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں کرتے ہیں وضو، آپ نے جج کر کے بتانا ہے کہ ہم میں سے اچھا کس نے کیا ہے۔ اور یہ تربیت کا عالم ہے، جب دونوں وضو کرتے ہیں تو وہ معمر شخص سمجھ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تو تم دونوں کا ہے، غلطی پر تو میں تھا۔ یعنی کہ یہ ایسے رول ماڈل اللہ نے جو ہے ہمیں وہ عطا کیے۔ کیونکہ وقت ڈاکٹر صاحب کم ہے، لیکن میں چاہوں گی یہ کویسچن ہم ضرور ڈسکس کریں، جیسے کہ آگے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو مشابت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ کیونکہ پروردگار عالم نے ان کی تربیت کا انتظام انسرام اس انداز میں کیا۔ میں آپ سے عرض کروں، آج کے دنیا بھر کے اندر کے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے 7 برس میں شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے اس کے بنیادی محاسن خصائل جو اس کی زندگی کا حصہ بننے ہوتے ہیں اور جو قبر تک اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سوچنے کا انداز، اس کا عمل کرنے کا انداز، اس کا رد عمل ظاہر کرنے کا انداز، سارا کچھ پہلے 7 برس میں جو ہے وہ رویے ترتیب پا چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے حضرت امام حسن سے کیونکہ ایک بہت عظیم و شان کام آگے چل کے لینا تھا، اور گویا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے ایک مینارہ نور بننا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے 7 برس جو ہے وہ براہ راست حضور کی تربیت میں آپ کو رکھا،
اور سرکار ختمی مطبت سے ظاہری طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک مشابہت پائی جاتی تھی، بالکل اسی طرح اخلاق، کردار، عادات، اطوار، حتیٰ کہ رد عمل کے اظہار میں بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ آپ تصور کیجئے نا، جب آخری لمحات سرکار دو عالم کی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضور کی تالیف قلبی کے لیے قریب لایا جاتا ہے، تو حضور ان کو دعا دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وراثت میں سے کچھ ان کو عطا کر دیں، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری جو ہے وہ اللہ نے وراثت کا حصہ بنا دی ہے، اور حضرت امام حسین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے میری شجاعت اور میری سخاوت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بنا دی ہے۔ بالکل، امام حسن کی ولادت کا دن ہے آج، اور ان کے سیرت و کردار پر ہم نے بات کیا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے، ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ That's it for today، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔